بسم اللہ الرحمن الرحیم. مواہب ربانیہ. راہ سلوک کا سب سے بڑا حجاب اور اس کا علاج. اور دوسرا شعر کیا تھا جسے مولانا نے راہ سلوک کے سب سے بڑے حجاب یعنی شہوت نفس کا علاج بتایا ہے. نار شہوت چے کشد نور خدا. علماء کرام غور سے سنیے مثنوی کا وزن کیا ہے. فاعلات فاعلات فاعلون. فاعلات فاعلات میں مولانا نے ایک سوال قائم کیا کہ نار شہوت چے کشد. ابھی مصرع پورا نہیں ہوا، فاعل باقی ہے. اسی فاعل میں جواب دے دیا نور خدا. مولانا کا کمال ہے کہ اس چھوٹی سی بحر میں ایک ہی مصرے میں سوال بھی قائم کیا اور اس میں جواب بھی دے دیا. نار شہوت چے کشد سوال ہے اور نور خدا جواب ہے کہ شہوت کی آگ یعنی گناہ کے گندے گندے تقاضوں کی آگ کیسے بجھے گی. گناہ کرنے سے یہ شہوت کی آگ نہیں بجھے گی. گناہ کرنے سے گناہ کے تقاضے کم نہیں ہوں گے اور بڑھ جائیں گے. پخانے کو پیشاب سے دھونے سے ناپاکی اور بڑھ جائے گی. تم سمجھتے ہو کہ گناہ کرنے سے گناہ کے تقاضوں کو سکون مل جائے گا؟ ہرگز نہیں، اور آگ لگ جائے گی اور دل پریشان ہو جائے گا. دیکھو جہنم کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرا. جب دوزخ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حلم تلأتی، اے جہنم تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو جہنم کہے گی حل من مزید. اللہ میاں ابھی پیٹ نہیں بھرا، کچھ اور دوزخی لائیے، کچھ اور گناہگار مجھ میں بھریے. بخاری شریف کی حدیث ہے فَيَضَعُ قَدَمَهُ. اس وقت اللہ دوزخ پر اپنا قدم رکھ دے گا. محدثین کرام سے گزارش کہ اس شرح کو ذرا غور سے سنیے. جب آپ یہ حدیث پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اختر کی یہ تقریر کام دے گی. فَيَضَعُ قَدَمَهُ، جب دوزخ کہے گی تو میرا پیٹ نہیں بھرا، کچھ اور لائیے، تو اللہ تعالیٰ ظالم تھوڑی ہے کہ بے گناہوں سے دوزخ کو بھر دیں. دوزخ پر اپنا قدم رکھ دیں گے. فَتَقُولُ جَهَنَّمُ قَطْ قَطْ وَفِي رِوَایَةٍ قَطْ قَطْ قَطْ. ایک روایت میں جہنم 2 دفعہ کہے گی بس بس، اور ایک روایت میں کہ 3 دفعہ کہے گی بس بس بس، اللہ میرا پیٹ بھر گیا. اور قدم سے مراد اللہ کی تجلی خاص ہے کیونکہ اللہ قدم سے پاک ہے. اب مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جب دوزخ کا پیٹ نہیں بھرا گناہ گاروں سے تو تمہارا نفس جو دوزخ کی شاخ ہے، برانچ ہے، یہ بھی گناہوں سے نہیں بھرے گا. پھر کس چیز سے بھرے گا؟ شہوت کی آگ کس چیز سے بجھے گی؟ جب گناہوں کی آگ گناہوں سے نہیں بجھ سکتی تو پھر کیا حاصل کرو کہ یہ آگ بجھ جائے؟ فرماتے ہیں نور خدا. اللہ کا نور حاصل کرو. اللہ کے نور ہی سے دوزخ کا پیٹ بھرا. اسی نور سے نفس کا پیٹ بھی بھر جائے گا. نور ٹھنڈا ہوتا ہے، نار گرم ہوتی ہے، اور نار کا الف اکڑا ہوا ہے اور نور کا واو جھکا ہوا ہوتا ہے. لہذا جو اہل نور ہوتے ہیں وہ جھکے ہوئے مٹے ہوئے ہوتے ہیں. ان میں شان تواضع ہوتی ہے، خاکساری ہوتی ہے، اور اہل نار اکڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ پناہ میں رکھے. تکبر اہل نار کی علامت ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. نار اور نور کی لغت سے یہ مضمون کیسا حل ہو گیا؟ نور خدا جب آئے گا نار شہوت خود بجھ جائے گی. نار شہوت چھ کشد نور خدا. نور ابراہیم را ساز اوستا. نور ابراہیم را ساز اوستا. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور سے نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. تمہارے نفس کی آگ بھی آتش نمرود سے کم نہیں. لہذا تم بھی اللہ کا نور حاصل کرو جو ذکر اللہ سے ہے، صحبت اہل اللہ سے، عبادت سے اور گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے سے حاصل ہوتا ہے. روح ہے سلوک. اور تیسرا شعر روح ہے سلوک کی، جس کی شرح بھی مولانا کی خانقاہ میں بیان ہوئی. وہ کیا شعر ہے؟ اے خدا جو ایم توفیق ادب. اے اللہ ہم آپ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، اپنے بڑوں کا ادب مانگتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کر ہم سے کوئی بے ادبی ہو جائے جس سے ہمارے بڑوں کا دل مقدر ہو جائے. اور اے اللہ ہم ادب کی توفیق کیوں مانگتے ہیں؟ چونکہ بے ادب محروم ماند از فضل رب. بے ادب اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی سے محروم ہو جاتا ہے. ادب کیا چیز ہے اور ادب کیا ہے اور ادب کیا چیز ہے؟ سن لیجئے. دین کی کتاب پر ٹوپی کو مت رکھو. اسی طرح کلمہ چشمہ اور مسواک وغیرہ بھی کتاب پر نہ رکھو. قرآن شریف پر بخاری کو مت رکھو کیونکہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے. اور بخاری شریف پر فقہ کی کتاب مت رکھو کیونکہ بخاری شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اور فقہ پر تصوف کی کوئی کتاب نہ رکھو. ہر چیز کا مرتبہ الگ ہے. اور اپنے بڑوں کا ادب رکھو. جب اپنا کوئی بڑا خصوصاً اپنا شیخ تقریر کر رہا ہو تو خود مت بولو. اس وقت اگر کوئی علمی نقطہ ذہن میں آ جائے تو یہ نہ کہو کہ حضرت مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نے فلاں کتاب میں یہ پڑھا تھا. یہ سخت بے ادبی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید سلیمان ندوی جیسے بڑے بڑے علماء سب خاموش رہتے تھے. میر مجلس کے متعلق یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم کی بارش ہو رہی ہے. تم بولو گے تو اس بارش میں دخل انداز ہوگے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے فضل میں دخل انداز مت ہو، خاموشی سے سنو. اسی لیے اللہ نے کان 2 دیے ہیں اور زبان 1 دی ہے. لہٰذا 1 بولو اور 2 سنو، یعنی بولو کم اور سنو زیادہ. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ چھوٹا بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلے بولتا نہیں، ماں باپ کی سنتا ہے،
پھر اس کے بعد صحیح بولتا ہے، اور جو بچہ بہرا ہو، ماں باپ کی گفتگو نہ سنتا، وہ بول نہیں سکتا۔ ہر بہرا گونگا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے گونگے ہیں سب بہرے ہیں، ان کے کان نہیں ہوتے، جو کان بنتا ہے اس کو زبان ملتی ہے۔ لہذا شیخ کی بات کے لیے سراپا کان بن جاؤ، پھر انشاءاللہ ایسی زبان عطا ہوگی کہ دنیا حیران ہوگی۔ قونیہ میں مولانا کے اشعار کی شرح بیان ہوئی، جس کا اس بس میں دوبارہ مذاکرہ ہو گیا۔ مثنوی الہامی کتاب ہے، 28,500 اشعار کہنا آسان کام نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو۔ مولانا پر جب مثنوی وارد ہوتی تھی تو مولانا کے سب سے پیارے مرید اور خلیفہ مولانا حسام الدین اس کو جلدی جلدی لکھتے جاتے تھے۔ مولانا رومی کو مولانا حسام الدین سے بے انتہا محبت تھی۔ پوری مثنوی میں جگہ جگہ مولانا نے انہی کا نام لیا ہے۔ مولانا ان کی اتنی محبت اور اتنا اکرام کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ مولانا کے شیخ ہیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں، اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال، اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال، اے حسام الدین تم اللہ کی روشنی ہو۔ یہ پیر کہہ رہا ہے اپنے خلیفہ کے لیے۔ میل میں جوشد مرا سوئے مقال، جلدی سے کاغذ قلم لاؤ، پھر مجھے مثنوی الہام ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دریائے علم سے پھر مجھے کچھ دے رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے مثنوی کہنے کا جوش ہو رہا ہے۔ مولانا پر تو کیفیت طاری ہوتی تھی، جب مثنوی وارد ہوتی تھی تو مولانا حسام الدین ہی اس کو لکھتے تھے، انہی کی محنت سے مثنوی محفوظ ہوئی۔ فرماتے ہیں، اے حسام الدین ضیاء الدین بسے، اے حسام الدین ضیاء الدین بسے، میل میں جوشد بقسم سادسے، میل میں جوشد بقسم سادسے۔ دفتر ششم مثنوی کا آخری دفتر ہے، اور جس جنگل میں لکھا گیا، ہمارے رہبر سفر مسٹر سائم ہم لوگوں کو وہاں لے گئے تھے اور بتایا کہ وہ جنگل ہے جہاں مثنوی کا آخری دفتر لکھا گیا۔ مولانا فرماتے کہ اے حسام الدین مثنوی کا یہ چھٹا دفتر کہنے کا مجھے جوش اٹھ رہا ہے، اور پھر فرماتے کہ کچھ دن کے لیے جو میں نے مثنوی لکھنا بند کر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی، مدت در مثنوی تاخیر شد، مدت در مثنوی تاخیر شد، مہلت باعث تاخوں شیر شد، مہلت باعث تاخوں شیر شد۔ کچھ دن جو مثنوی بند ہو گئی تھی اس کی وجہ یہ کہ جب ماں مسلسل دودھ پلائے گی تو دودھ کے بجائے خون آنے لگے گا، لہذا کچھ وقفہ چاہیے کہ اس کا خون پھر دودھ میں تبدیل ہو جائے۔ لہذا جب یہ وقفہ مل گیا تو علم کا دودھ پھر سینے میں جوش کر رہا ہے، بس اس کو لکھ لو اور محفوظ کر لو کہ تم ہی اس کے اہل ہو۔ پھر جوش محبت میں مولانا حسام الدین کے لیے فرماتے ہیں کہ اے حسام الدین، میں جو تمہاری تعریف کرتا ہوں تو تمہارے بعض پیر بھائی جو نسبت مع اللہ سے محروم مثل مٹی کے نیچے مگوئیاں کر رہے ہیں۔ قصد کردن ستن ای گل پا رہا، قصد کردتن ای گل پا رہا، کہ بپوشانن خورشید تورا، کہ بپوشانن خورشید تورا۔ یہ مٹی کے ڈھیلے جو تمہاری شکایت اور غیبت کر کے چاہتے ہیں کہ تمہارے آفتاب کو اپنی حسد کی مٹی سے چھپا دیں، پس چونکہ مدح تو حیف اس بازندانیاں، تمہاری تعریف ان نفس کے قیدیوں پر سخت گراں ہے، لہذا ان لوگوں کے سامنے تمہاری تعریف نہیں کریں گے، بلکہ گوئم اندر مجمع روحانیہ، اب اہل روحانیت کے مجمع میں تمہاری تعریف کروں گا۔